الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے استاذ محترم حضرت مولانا عابد صاحب خاص طور پر اور آپ تمام ہی غیور باذوق سامعین، ابھی الحمدللہ ایک مبارک عمل سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں. مناسب سمجھا گیا کہ اتنے مقدس مجمع میں قرآن کریم کی فضیلت اور توبہ کے عنوان پر کچھ باتیں سادے سیدھے انداز میں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں تاکہ رمضان المبارک صحیح برکتوں کے ساتھ ہم گزارنے والے بنیں. وقت کا خیال رکھا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آدھے گھنٹے میں اپنی بات اختتام کو پہنچے. اب چونکہ ایک بہترین عمل الحمدللہ دعا کا ہو چکا ہے جو کہ اصل ہے اور مقصود بھی ہے. ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. مناسب یہ سمجھا گیا کہ جتنی ہو سکے بات مختصر کی جائے. بعض دفعہ لمبی باتیں بھی انسان کی اکتاہٹ کا سبب ہوتی ہیں. ایک خطیب صاحب تھے بیچارے، وہ بڑی اچھی تقریر فرمایا کرتے تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی تقریر کرتے تو تقریر سے پہلے کوئی چاکلیٹ، کوئی ٹافی وغیرہ نکال کر اپنے منہ میں رکھ دیتے تھے اور تقریر کر لیا کرتے تھے. جب چاکلیٹ ختم تو وہیں پر وہ آخر دعوانا کہہ کر دعا پڑھا لیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ منہ میں جو چاکلیٹ ڈالا تھا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب وہ کوشش بھی کر رہے کہ یہ ختم ہو جائے لیکن وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. بہت پریشان ہوئے اور جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ جلد بازی میں وہ اپنی صدری کا بٹن ہی چاکلیٹ کی جگہ پر کھا بیٹھے. تو آپ اطمینان رکھیں، ہم نے صدری ضرور پہنی ہے لیکن سب بٹن الحمدللہ میرے صحیح سالم ہے، تو ایسا وقت زیادہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. قرآن مقدس اللہ کا وہ کلام ہے قیامت تک کے لیے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ جس طرح نازل ہوئی تھی آج تک اسی طرح چلی آ رہی ہے، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا دوسرے صحیفے ہوں. لیکن صرف اور صرف قرآن کریم کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے چیلنج کے ساتھ کہ قرآن کریم جس طرح نازل ہوا تھا آج بھی الحمدللہ اسی حالت میں بغیر کسی فرق کے ہمارے سامنے صحیفے کی شکل میں، مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں موجود ہے. عرب ذوق رکھتے تھے عربی کا. ان کی گھٹی میں اشعار کہنا، قصیدے کہنا، فصاحت اور بلاغت کے موتی بکھیرنا وہ بچے کو تھوڑا مخاطب کرنا. ان کے اندر یہ شامل تھا. کلام کے معیار کو وہ جانتے تھے. ان کے زمانے میں قرآن اترا، ان کے درمیان اترا. قرآن کریم نے سب سے پہلے اس بات کا چیلنج کیا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے نبی جی ان انسانوں سے اور ان جنات سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم تمام کے تمام مل کر بھی
قرآن کریم کی طرح کوئی کلام بنانا چاہو، تمہاری کوششیں انتھک ہو جائے، تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن قرآن کریم کی طرح تم کوئی کلام ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد چیلنج میں تھوڑا تساہل ہوا اور اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ٹھیک ہے پورا کلام نہیں بنا سکتے تو کم از کم 10 صورتیں ہی اس کی طرح لے کر آؤ، لیکن اس سے بھی وہ عاجز ہو گئے اور 10 صورتیں نہیں لا سکے۔ اس کے بعد اور سہولت دی گئی اور کہا گیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، صرف ایک صورت مختصر سی تم بنا کر لے آؤ اور اپنے تمام مددگار، تمام اعوان، دوست، احباب سب جمع کرو اور اس کے بعد اپنی کوششیں استعمال میں لے آؤ، اپنی پوری ذہانت استعمال کرو، تم ہرگز نہیں کر سکتے ایک صورت بھی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ختامہ مسک کے طور پر فائنل فیصلہ ہوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ہرگز نہیں تم اس کلام کے معنی ایک ٹکڑا، ایک جملہ بھی ہرگز نہیں بنا سکتے ہو، یہ اللہ کا وہ کلام ہے اور قیامت تک کے لیے حفاظت کی ذمہ داری اس کی اللہ نے لے رکھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کلام کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت ایک جملہ بڑا زبردست اور پر امید لکھا ہے، پہلی کتابیں بھی نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں، توریت کی بھی نہیں، انجیل کی بھی نہیں، اس میں احکامات بدل دیے گئے، تبدیلی واقع ہو گئی، صرف قرآن ہی کی حفاظت کی ذمہ داری علماء کے ذریعے سے کیوں لی جائے گی؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے پچھلی قوم کے علماء پر اللہ کو بھروسہ نہیں تھا، امت محمدیہ کے علماء پر اللہ کو بھروسہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ تم اطمینان بخش طریقے پر اپنے قرآن کی حفاظت میں لگ جاؤ۔ دراصل اس کا محافظ اللہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، کچھ واقعات آپ کی خدمت میں مختصر نقل کر دیے دیتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً امت مسلمہ کا یہ وصف امتیاز رہا ہے کہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو اس امت نے کس طرح اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک 5 سال کے بچے کو، معصوم سا چھوٹا سا بچہ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ بادشاہ سلامت یہ بچہ حافظ قرآن ہے، 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سنائیے، تو بچہ ضد کر رہا تھا کہ نہیں مجھے پہلے مٹھائی چاہیے اس کے بعد پڑھ کر سناؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی اس کے لیے مٹھائی کا انتظام کر دو، کچھ مٹھائی دی گئی، کھا کر پھر بچے نے کہا اب پوچھو کہاں سے پوچھنا ہے، پوچھتے گئے اور بچہ الحمدللہ رفتار کے ساتھ پڑھتا گیا، کہیں پر جھجک اٹک نام کی چیز نہیں آئی۔ ابھی 2 روز قبل ہمارے ملک کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت محی السنہ مولانا شاہ منیر احمد کالینہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے زبردست آدمی گزرے۔ میں ایک بات نقل کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا چلوں۔ حضرت کے متعلق یہ بات تحقیق شدہ ہے، قریبی لوگوں نے باضابطہ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات بتائی کہ مولانا منیر احمد صاحب کالینہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت گزری ہے، شاید ہی ہفتہ گزرتا ہوگا مہینے کا کوئی جس میں پیارے آقا کی زیارت انہیں نصیب نہ ہو۔ اتنے اونچے کمال کا آدمی 2 دن پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت مولانا ابھی دارالعلوم بھیڑ میں آئے تھے اپنے پاس میں، تو اس وقت ان کے فرزند نے یہ واقعہ سنایا تھا۔ ایک باپ نے کہا کہ حضرت میں اپنے بچے کو آپ سے ملانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے عشاء کے بعد لے کر آئیے۔ تو باپ نے کہا کہ وہ سو جاتے ہیں، رات میں دیر تک کے جاگ نہیں سکتے، عشاء کے بعد نہیں لا سکتے۔
کہا کہ حافظ صاحب سو جاتے ہیں اتنے جلدی؟ کہا کہ ہاں بچہ مغرب بعد ہی سو جاتا ہے۔ کہا کہ کیسے کیا سو جاتا ہے؟ باپ نے جواب دیا جس حافظ صاحب کو ہم آپ کی خدمت میں لانا چاہتے ہیں وہ حافظ صاحب عمر کے اعتبار سے صرف 6 سال کے ہیں۔ ابھی حال میں بمبئی کا واقعہ، اس دور کی بات نہیں، اس زمانے کی بات۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی ہے، حضرت حافظ قرآن نہیں تھے، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کشتی کا سفر تھا، پانی کے جہاز میں جب پہلے لوگ جایا کرتے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ بڑے بڑے علماء مشائخ ہیں، رمضان آ گیا لیکن اب تراویح کا سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ کوئی بھی حافظ قرآن تھے نہیں، تو حضرت نے کہا بے فکر رہو اور اب تیاری کر لو، قرآن کریم ہی سے انشاءاللہ تراویح ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی تو حافظ قرآن نہیں۔ جواب دیا فکر مت کرو، میرے اللہ نے مجھے یہ بات سمجھا دی ہے، لہذا روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے دن بھر، اور اسی پارے کو تراویح کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے سنایا کرتے تھے۔ یہاں رمضان مکمل ہوا، الحمدللہ حضرت کا قرآن کا حفظ بھی مکمل ہوا۔ اتنے بڑے آدمی گزرے، اور اس سے زبردست دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں، ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، حضرت ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہشام کلبی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کی ذہانت اللہ نے انہیں دی تھی۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ذہن میں بات آئی کہ میں کتابیں تو بہت پڑھ چکا ہوں، چلو اللہ کا قرآن بھی کچھ پڑھ لوں اور حفظ کر لوں۔ پکے ارادے کے ساتھ بیٹھ گئے، ایک دن گزرا 10 پارے حفظ کیے، دوسرا دن آیا 10 پارے حفظ کیے، تیسرا دن آیا اور مکمل قرآن پاک حفظ کر دیا 3 دن کی مدت میں۔ اس قدر اعلیٰ ذہانت تھی اور بھولے پن کا کیا اندازہ تھا، اس سے سنیے۔ حضرت ہشام کلبی کے متعلق ہے کہ جمعہ کا دن آیا تو اپنی داڑھی انہوں نے آئینے میں دیکھ کر ناپی تو ایک مشت سے آگے بال بڑھ رہے تھے۔ سوچا کہ چلو اب ذرا داڑھی کو مختصر کروں، ایک مشت سے زائد جو بال ہے اس کو کاٹ دوں۔ تو آئینے میں دیکھا، اپنی داڑھی کا ناپ لیا اور داڑھی بجائے نیچے کے اوپر ہی سے کاٹ۔ اس قدر بھولے پن کا اندازہ لگائیے۔ تو یہ قرآن کریم اس کا اعجاز ہے، قیامت تک کے اس کے حفاظ الحمدللہ بنتے رہیں گے، اپنے شہر میں بھی الحمدللہ بن رہے ہیں۔ قرآن کریم ہماری روح ہے، جس طریقے سے جسم بغیر غذا کے مکمل نہیں ہو سکتا، ہماری روح بھی قرآن کی تعلیم کے بغیر نامکمل ہے۔ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے، آپ پڑھو گے تو آپ کے عقیدے اس میں مضبوط ہوگی۔ ایک بات پتہ نہیں کہاں سے چل پڑی، چلانے والوں نے چلائی کہ ارے قرآن مت پڑھنا۔ کیوں؟ تو بولے صرف پڑھنا، ترجمے سے مت پڑھنا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ بولے نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے۔ جب قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ اس کے ذریعے قوموں کو ہدایت دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں، جن میں صرف اور صرف 500 آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق احکام اور مسائل سے ہے، وراثت کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے، حسن معاشرت کے اور دیگر چیزوں کے مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ما بقیہ 6166 آیتیں وہ ہے جس میں براہ راست بندہ اللہ کے قرآن کے ترجمے کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اور مجھ سے کن باتوں کو اللہ چاہ رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ قرآن کریم صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم کی برکتیں ہیں۔ آپ بسم اللہ کی برکت کا آپ اندازہ لگائیے۔ رومن امپائر، روم کا بادشاہ، اس کے آدھے سر میں بڑی تکلیف تھی۔ حضرت عمر کو اس نے خط لکھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہ آپ کچھ کر دیجئے، میرے آدھے سر میں بڑی تکلیف ہے۔ حضرت عمر نے ایک ٹوپی بھجوائی، کہا کہ قیصر سے کہہ دینا، روم کے بادشاہ کا لقب، قیصر سے کہہ دینا اگر سر پہ درد ہو یہ ٹوپی پہن لیا کرے۔ اس کو جب بھی درد ہوتا وہ ٹوپی پہنتا تو درد غائب، جب بھی تکلیف ہوتی ٹوپی پہنتا تو درد اچھا، تکلیف ختم۔ تو کئی دنوں کے بعد اس کو ذرا
तजस्सुस हुआ, आखिर माजरा क्या है, इस टोपी में कोई ख़ास बात है क्या। लिहाजा उसने टोपी की जो सिलाई थी उसको खुलवाया, उसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ था। एक जानने वाले को बुलाया, इसमें अरबी में कुछ लिखा है, ज़रा पढ़कर सुनाओ। उसने पढ़कर सुनाया तो उसमें लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर के दिल पे बात लग गई और कहा कि जिस कलाम के इतने मुख्तसर से जुमले की वजह से मेरा इतना बड़ा फ़ायदा हो सकता है, तो पूरा कलाम किस कदर मुबारक होगा, काबिल एहतराम होगा। सिर्फ बिस्मिल्लाह उसकी हिदायत का सबब बना और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। एक एक आयत खैर व बरकत की है। अब आप जब बैठे हैं तो सुन लीजिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने शागिर्दों को, अपने सहाबा को नसीहत फरमा रहे थे, साथियों को। दौरान नसीहत फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल के एक सहाबी का गुज़र मदीना की एक गली से हुआ। शैतान ज़ाहिर हुआ और ज़ाहिर होने के बाद उस सहाबी को चैलेंज किया और कहा कि तुम मेरे साथ कुश्ती करो। सहाबी ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों में जब मुकाबला हुआ शैतान में और उस सहाबी में, तो सहाबी ने उस शैतान को ज़मीन पर पटक दिया और जीत हो गई। शैतान ने कहा मुझे छोड़ दो। सहाबा ने कहा कि हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, मुझे जब तक कि तू नहीं बताएगा कि तेरे मक्र से, फरेब से, तेरे बहकावे से, तेरे नुकसान से हम लोग कैसे महफूज रह सकते हैं। तो शैतान ने गिरते गिरते कहा कि हाँ, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, इसकी बरकत से, मेरी साजिश से, जिन्नात से, जादू से, आसिबी असरात से तुम्हारी हिफाजत हो जाएगी। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हज़रत ज़रा ये बता दीजिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कि वो बाबरकत सहाबी कौन थे जिन्होंने जिन्नात को पटक दिया और उससे आयतुल कुर्सी का इल्म हासिल किया और ये वजीफ़ा मालूम किया। तो उन्होंने अपने मखसूस लहजे में फरमाया, वो मुबारक बंदा उमर बिन खत्ताब के अलावा कौन हो सकता है। एक एक आयत बाबरकत है। भाइयों, कुरान सिर्फ रमज़ान में सुनी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली किताब नहीं। अफसोस तो इस बात पर होता है कि रमज़ान से पहले जब घर वाले कुरान पढ़ने के लिए निकालते हैं, मैं अपने साथियों में, अपनी मुख्तलिफ तकारीर में, बयान में कहता हूँ, आप अपने घर पर जाइए और देखें कि हमारे पहनने के कपड़े इंतहाई सलीक़े से रखे हैं, इस्तेमाल की चीज़ें इंतहाई सलीक़े से है, खाने पीने के बर्तन धोए हुए हैं, लेकिन खाने के लिए बैठते हैं दोबारा उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं, उसको धो देते हैं। मगर अफसोस कि जब अल्लाह के कुरान को हमारे घर में देखा जाता है तो उसके ऊपर अगर हाथ फेरा जाए तो हमारा हाथ धूल से मुकम्मल तौर पर आलूदा हो जाता है। तो जिस घर में अल्लाह के कुरान के साथ ऐसा सौतेला सलूक किया जाए, उस घर में कहाँ से खैर व बरकत आए। भाइयों, आप तो कुरान को पढ़े, अगर नहीं आता ठीक है, उम्र गुजर गई, सीखने की कोई उम्र नहीं है। अगर नहीं आता किसी वजह से कम मोहब्बत से अल्लाह के कलाम को लेकर बैठे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह के एक मुरीद थे। वो किसी सरकारी दफ्तर में काम किया करते थे। अपनी साइकिल पर सवार होकर एक गांव से गुजर कर अपने ऑफिस जा रहे थे। तो जाने के बाद हुआ यूँ कि वो गांव से गुजरे तो देखा एक जनाजा रखा हुआ है, इर्द गिर्द लोग जमा है। तो कहा कि भाई किसका इंतज़ार है। उन्होंने जवाब दिया, हमारे गांव में कोई नमाज जनाजा पढ़ा नहीं सकता, कफन दफन का मसला किसी को मालूम नहीं है, आप दीनदार मालूम हो रहे हैं, अगर तुमने इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी तो पूरे गाँव वालों पर एहसान होगा। उन्होंने कहा ठीक है, नमाज जनाजा पढ़ाई, कफन हुआ, तदफीन अमल में आई और उसके बाद फिर वो अपने दफ्तर चले गए। दफ्तर जाने के बाद जब उन्होंने अपना जेब चेक किया तो मालूम हुआ कि कोई ज़रूरी कागज़ था जो जल्दबाजी में कहीं छूट गया। ज़रा गौर किया तो याद आया कि कब्र में मय्यत को दफन करने के लिए जब उतरे थे तो वहीं पर वो कागज़ का ज़रूरी ऑफिस का जो काम था उसमें लिखा हुआ वो छूट गया। दोबारा गांव में आए और आने के बाद कुछ ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और कहा कि भाइयों, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरा एक काम कर दो। लोगों ने कहा कि हज़रत बताइए तो सही मामला क्या है। फिर उन्होंने अपने उस कागज़ का जिक्र किया
گاؤں والوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمارا اتنا بڑا کام کیا تو آپ کے لیے قبر کو دوبارہ کھلوانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے، ان کی قبر کو جو کھولا گیا تو کیا منظر دیکھا کہ پوری کی پوری قبر پھولوں کے ذریعے سے بھری ہوئی ہے۔ لوگ پریشان ہوئے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ پڑوس میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے، انہوں نے اپنے جیب میں محفوظ کر لیا۔ لوگوں کو اس سلسلے میں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر ان کا کون سا ایسا عمل تھا، تو گھر پر گئے۔ ایک بیٹی تھی، بیٹی نے پردے کی آڑ میں آ کر جواب دیا، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ تمہارے والد کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی برکت سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ تیرے باپ کو اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ بیٹی کہنے لگی، ابا فرائض کا اہتمام کرتے تھے، کوئی بڑا خاص عمل تو نہیں تھا، ہاں لیکن ان کی ایک خصوصیت ضرور تھی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دن میں کوئی وقت ہوتا انتہائی محبت کے ساتھ اللہ کے کلام کو اٹھاتے، اسے کھولتے تھے، ہر لائن پر انگلی پھیرتے تھے اور کہتے تھے میرے اللہ نے سچ کہا، میرے رب نے سچ فرمایا۔ سمجھتا نہیں تھا، پڑھنا جانتے نہیں تھے، لیکن ہر جملے کے بعد کہتے میرے اللہ نے صحیح فرمایا، میرے رب نے حق کہا۔ کہا کہ ہاں تیرے باپ کا یہی عمل ہے جس کی برکت سے اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرا یہ بندہ جنتی۔ نہیں آتا پڑھنے کوئی بات نہیں، قرآن کو محبت سے دیکھ لے تو صحیح بھائی، اس کے اندر کیا خیر ہے، اس کے اندر کیا بھلائیاں ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے جانباز بہادر ملک جسے ہم فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، حالات کیا چل رہے ہیں۔ اب بھی چند دنوں پہلے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑی تعداد میں الحمدللہ قرآن کا حفظ کر لیا، اوپر سے دھماکے ہو رہے ہیں، غذا سے محروم ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے۔ اللہ ہی ان کو ہمت دے۔ ہم تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھتے ہیں، افطار کے وقت مختلف کھانے ہمارے گھروں میں لگتے ہیں، سحر کے وقت تازے کھانے ہمارے گھروں میں بنتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ضروری غذا سے اور صاف پانی سے بھی محروم ہے۔ ایسے حالات میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب ہم تھک جائیں گے، آرام سے اپنے گھر میں کولر اے سی چالو کر کے لحاف کے اندر سو جائیں گے، آرام کے ساتھ بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، ماں باپ ہوں گے نگاہوں کے سامنے، محبت بھرے انداز میں خوشی کے ماحول میں رات کی نیند کریں گے۔ ذرا سوچے تو صحیح اللہ کے ان معصوم بچوں پر جن کے ماں باپ کا سایہ سروں سے اٹھ چکا ہے، گھر کی چھت سلامت تھی، چند دنوں پہلے بمباری کی نظر ہو چکی ہے، وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ان حالات میں بھی کبھی کھانے کو ملا کبھی نہیں ملا، لیکن قرآن کریم کو حفظ کر کے اللہ کی رحمتوں کو اور برکتوں کو اور آخرت کے درجوں کو بلند کر رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک باپ چاکلیٹ تقسیم کر رہا ہے، سب پوچھ رہے ہیں کس خوشی میں، وہ باپ فخر سے کہتا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے تین بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر کے جنازے پہ آ کے کہ مجھے معلوم تھا نماز میں تم اول تھے، تہجد میں تم پہلے اٹھ جایا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم، قرآن کے حلقے، قرآن کی تلاوت تم زیادہ کیا کرتے تھے، ہر کام میں نیکی میں تم آگے بڑھ جایا کرتے تھے، مجھے یقین تھا کہ شہادت کے درجے پر بھی تم ہی آگے بڑھ جاؤ گے۔ ایک ماں کہتی ہے اپنے چھوٹے سے بچے سے کہ بیٹا تو شہید ہوا ہے، تیرا نام ایوب ہے، اور اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ایوب علیہ السلام تھا، وہ صبر کیا کرتے تھے، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی صبر کرے گا اور میں بھی صبر کروں گی، یقیناً اللہ نے تیرے لیے جنت کا مکان تعمیر کر دیا ہے۔ کہاں سے یہ جذبات آئے؟ یہ قرآن کی برکت سے آئے ہوئے ہیں۔ بھائیوں یہ سب حالات ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں بہت وقت ہو چکا ہے، اے ایمان والو توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہی رب ہے، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر کہیں سے حملہ ہو رہا ہے، آپ بچتے چاہتے ہیں تو جہاں سے حملہ ہو رہا ہے قریب آ جاؤ، تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ حالات، مسائل، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ محفوظ رہے ہمیں اللہ کے دامن سے جڑنا پڑے گا، ہمیں اللہ سے قریب ہونا پڑے گا، تبھی جا کر حالات دور ہوں گے، ورنہ تو پھر کیا ہے آپس میں ایک دوسروں کے حقوق کے لیے لڑنا اور اپنے منمانی طور پر اسلام کو اپنے ڈھنگ میں استعمال کرنا، یہ کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں
ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، شاید زمین پر کوئی گناہ ایسا نہ ہو جو ہم نے انجام نہ دیا ہو، لیکن ہم اللہ کے حضور میں قسم کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، اللہ بڑے بڑے ہم نے گناہ کیے ہیں، تجھے ناراض کیا ہے، لیکن تیرے علاوہ کبھی کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے۔ آپ کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ بھائیوں، آپ اپنے مقام مرتبے کو ذرا سمجھے تو صحیح۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام و بادشاہی۔ تم اپنے آپ کو پہچانو تو صحیح کہ تم اپنے اندر ہو کو کیوں شکستہ خاطر ہوتے ہو۔ ہر تقریب کے بعد، ہر پریشانی کے بعد اللہ کی طرف سے راحت آنے والی ہے، اور اس راحت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ شکستہ خاطر مت ہونا، فکر مت کرنا، اللہ سے حالات کے ختم ہونے کی دعا کرتے رہنا، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتے رہنا۔ تمہارا سر اللہ کے سامنے اگر جھکے گا، کسی غیر کے سامنے اللہ تمہارا سر نہیں جھکنے دے گا۔ آپ اطمینان تو رکھو، اللہ ہمارا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اس پر ہمارے لیے بڑا سہارا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخری رسول مانتے ہیں، اور ان کی غلامی کو ہم اپنے لیے شرط مانتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کا سہارا بہت بڑا سہارا ہے۔ دنیا کی سہاروں کے مسئلے پہ مت پڑو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو، اللہ دنیا کی تمام نعمتوں کو تمہارے قدموں میں نچھاور کر کے رکھ دے گا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی، زمانہ وہ دن دکھا رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہوا ہے بھائی کا بھائی دشمن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن۔ پسر یعنی باپ، پدر یعنی بیٹا، پدر یعنی باپ۔ پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی، زمانہ وہ دن دکھا رہا ہے۔ کھڑے ہوئے ہیں سب ہاتھ باندھے، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ ہر چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وقت ختم ہونے میں 4 منٹ باقی ہے، اسی پر اپنی بات ختم کر دیے دیتے ہیں۔ اللہ سے لو لگائے، آپس میں خدا نخواستہ لڑے ہو بھیڑے ہو، بھائیو اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو معاف کر دے۔ زندگی یہی ہے، اس کے بعد کوئی دوبارہ نہیں ہے۔ ہم حقوق اللہ میں اگر کمزور پڑ گئے، اللہ بے نیاز سے اپنا حق معاف کر سکتا، لیکن اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہو، کسی کو ناراض کیا ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو، قیامت کے دن بھی جب تک سامنے والا معاف نہیں کرے گا، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ کتنی خطرناک وعید ہے، سبحان اللہ کتنی خطرناک وعید ہے، سبحان اللہ کتنی خطرناک وعید ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کیا وعید نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے یہ پیغام سنایا، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ شہید زندگی ملی، 3 مرتبہ شہید ہوا، اللہ کے دربار میں پہنچا، اور اگر اس پر کسی کا 1 درہم بھی قرض کا باقی ہو، پھر بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے۔ شہادت مردود، 1 درہم کسی کا باقی رہا ہو۔ بھائیوں، جو کچھ کیا ہے یہیں پہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والی چیز ایمان ہے، اعمال ہے، اس طرف ذرا توجہ دے۔ رمضان کے بقیہ ایام کو احوذاری کے ساتھ، اللہ کے خصوصی تعلق کے ساتھ گزارے، یہی ہماری کل میراث ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا، حالات سب اچھے بن جائیں گے۔ دنیا اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کریں گے تو سب کچھ راضی ہوگا، حضور کو راضی کریں گے تو سب اچھا ہو جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے، حالات جھنجھوڑ رہے ہیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، یہی ہمارے لیے کل متاع و کل سامان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔